السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرا نام ہے عامر نہال اور آپ دیکھ رہے ہیں ارطغرل الغازی سیزنز 2 ایپیسوڈ 80 کی ہائی لائٹس۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں سلجان خاتون گندگدو کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہیں کہ الحمدللہ آپ کا بخار ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد گندگدو پوچھتا ہے کہ گمشتکن کے ساتھ کیا ہوا؟ سلجان خاتون کہتی ہیں کہ ارطغرل نے اس کا سر قبیلے کے سامنے قلم کر دیا ہے۔ گندگدو کہتا ہے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد سلجان خاتون کہتی ہیں کہ گندگدو، میں والدہ بننے والی ہوں، میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو اولاد دوں گی، جس پر گندگدو بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ دوسری طرف دوان اکیلا کچھ بیٹھا سوچ رہا تھا۔ اتنی دیر میں بامسی وہاں پر آتا ہے اور کہتا ہے دوان بھائی کیا سوچ رہے ہو؟ دوان جواب میں کہتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس میرے درد کی دوا نہیں ہے، میرا مسئلہ پیار کا ہے، کسی ریچھ کو مارنے کا نہیں ہے۔ اس کے بعد بامسی وہاں پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کیا بات ہے۔ دوان بتانا شروع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بانو جیجک سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم میری بیوی بنو گی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میرے اندر ہمت پیدا نہیں ہو رہی کہ میں کیسے کہوں۔ اس پر بامسی اس کو کہتا ہے کہ تم ایسے کہنا، میرا دل پھٹ کر شعلوں میں تبدیل ہو گیا ہے اور تمہارا انتظار مجھ پر بہت زیادہ بھاری پڑ رہا ہے۔ دوان مسکراتا ہے اور کہتا ہے یہ اچھا ہے، لیکن اس کے بعد میں کیا کہوں گا؟ بامسی کہتا ہے پھر تم یوں کہنا، تمہاری نظریں میرے دل کو تیر کی طرح چیر دیتی ہیں، تمہاری خوبصورتی ایک کنویں کی طرح ہے اور میں اس میں یوسف کی طرح گر رہا ہوں، اور میں صحرا میں ایک خشک پتے کی طرح ہوں۔ دوان خوش ہو کر پوچھتا ہے بھائی یہ باتیں تم کس طرح جانتے ہو؟ اس پر بامسی ہنستا ہے اور کہتا ہے میرے پاس تعلیم ہے بھائی، تعلیم۔ دوسری طرف بانو جیجک حکیم ارطغرل صاحب کے پاس تھی اور حکیم ارطغرل صاحب ان کو زخموں کی دوا دے رہا تھا۔ اتنے میں دوان دوڑتا ہوا اندر داخل ہوتا ہے۔ حکیم ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ میں کچھ مریضوں کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرمائے۔ ان کے جانے کے بعد دوان بانو جیجک سے پوچھتا ہے تمہارا زخم کیسا ہے بانو؟ بانو جیجک کہتی ہے کہ حکیم ارطغرل صاحب کی دوا سے انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس پر دوان کہتا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد دوان ہچکچاتے ہوئے گھبراتے ہوئے پوچھنا شروع کرتا ہے تمہارے دل نے مجھے جلا دیا ہے، تمہاری آنکھیں کس طرح کی ہیں؟ انہوں نے میرے دل کو ایک تیر کی طرح چیر دیا ہے۔ تم ایک کنواں ہو اور اس میں میں گر گیا ہوں، تم ایک صحرا ہو اور اس میں میں کھو گیا ہوں۔ اس پر بانو جیجک ہنسنے لگتی ہے اور کہتی ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو دوان الپ؟ دوان کہتا ہے کہ میں خود بھی نہیں جانتا کہ میں نے کیا کہہ دیا ہے، بامسی نے مجھے کیا الٹا سیدھا پڑھا دیا ہے۔ اس کے بعد دوان کہتا ہے کہ بانو جیجک مجھے اس طرح کے الفاظ نہیں آتے، مگر اللہ کی مدد سے میں تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد بانو جیجک شرماتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر تم ایسا چاہتے ہو تو میں بھی تمہاری زندگی بننے کے لیے تیار ہوں، اور میں تمہارے دل کی تکلیف کی دعا بنوں گی، اور میں تمہارے دل کی دوا بنوں گی۔ آج کے بعد تمہارا خیمہ ہی میرا محل ہے، اور تمہاری زندگی میری جنت ہوگی، اور میری زندگی تمہاری زندگی ہوگی۔ یہ سن کر دوان حیران پریشان ہو جاتا ہے اور خیالات میں کھو جاتا ہے۔ بانو اس کو مذاق میں تھپڑ مارتے ہوئے کہتی ہے کیا ہو گیا دوان؟ دوان کہتا ہے کہ لگتا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی، میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تم میری بیوی بنو گی اور تم نے ہاں کر دی، کیا ایسا ہی ہے؟ اس پر بانو جیجک کہتی ہے ہاں میں نے ہاں کر دی ہے۔ اس کے بعد دوان وہی فکرہ دہراتا ہے۔ اس پر بانو جیجک دوبارہ کہتی ہے ہاں ہاں میں نے ہاں کر دی ہے، اور میں تمہاری بیوی بنوں گی۔ دوان بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے پھر تو مجھے جا کر فوراً بھائی کو بتانا چاہیے، تاکہ ارطغرل بھائی تو تک ان کے پاس جا کر تمہارا رشتہ مانگیں۔ اس پر بانو جیجک کہتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوان باہر بھاگ جاتا ہے اور جا کر چیخیں مارنے لگتا ہے، اور خیمے میں بانو جیجک شرماتے ہوئے ہنسنے لگتی ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اور حلیمہ سلطان کچھ باتیں کر رہے تھے۔ اتنے میں عبد الرحمن اندر آتا ہے اور کہتا ہے کہ دوان آپ سے ملنا چاہتا ہے، شاید کوئی بہت زیادہ ضروری بات ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ بھیجو اس کو۔ دوان ہنستے مسکراتے اندر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ارطغرل بھائی اگر آپ اجازت دیں تو میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے۔ ارطغرل کہتا ہے بولو دوان کیا بات ہے؟ دوان کہتا ہے کہ بھائی آپ جانتے ہیں کہ میں اور بانو جیجک۔ اس پر ارطغرل اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتا ہے اچھا تو بتاؤ کہ پھر ہم کس وقت تک ان کے پاس جائیں بانو جیجک کا ہاتھ مانگنے کے لیے؟ دوان کہتا ہے کہ بھائی جب آپ اور حلیمہ خاتون چاہیں۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم کل رات کو ہی توتکن کے پاس جائیں گے۔ اس پر دوان بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور ارطغرل کا ہاتھ چومتا ہے اور اس سے گلے ملتا ہے۔
اس کے بعد دوان بامسی اور ترگت کے پاس جاتا ہے اور خوشی سے چیخنے لگتا ہے۔ ترگت پوچھتا ہے کیا ہو گیا بھائی؟ دوان خوشی سے کہتا ہے کہ بھائیو، بانو ججک میری بیوی بننے کے لیے تیار ہو گئی ہے اور کل ارطغرل بھائی اور ہیما خاتون توتکن کے پاس رشتہ مانگنے کے لیے جائیں گے۔ یہ سن کر سارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر دوان سے گلے ملتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ مبارکباد دیتے ہیں۔ دوسری طرف گندوگدو کی صحت کافی بہتر ہو چکی تھی اور وہ کھانا کھانے کے لیے ہیما خاتون کے خیمے میں پہنچ گیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنے میں عبد الرحمن اندر آتا ہے اور ہیما خاتون کو بتاتا ہے کہ ایک سپاہی دندار الپ اور شاہین الپ کے بارے میں خبر لے کر آیا ہے۔ انشاءاللہ چند دنوں تک وہ لوگ یہاں پر پہنچ جائیں گے۔ یہ سنتے ہی سب لوگ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف توتکن اور گوکچے کھانے کی میز پر بیٹھے ہوئے تھے۔ توتکن کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے بعد گوکچے کہتی ہے کہ میں ہمارے درمیان میں کوئی مزید راز نہیں رکھنا چاہتی، کیونکہ ہر راز ہی ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے۔ اس پر توتکن کہتا ہے کہ کیا کوئی مزید راز بھی ہے گوکچے خاتون؟ گوکچے کہتی ہے کہ ہمارے قبیلے میں ایک آدمی تھا کردوگلو، اس نے گمشتکن کی طرح قبیلے میں دہشت پھیلا رکھی تھی۔ ارطغرل شدید زخمی تھا۔ اس دوران ایک آدمی ارطغرل کو جان سے مارنے کے لیے آیا۔ میں بھی وہاں پر تھی۔ میں نے ارطغرل کو بچانے کی کوشش کی، لیکن اس آدمی نے اپنے خنجر سے مجھے شدید زخمی کر دیا۔ میں شدید خوف زدہ ہوں کہ اس زخم کی وجہ سے کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ماں بننے کے قابل نہ رہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے حکم سے میں آپ کو اولاد نہ دے سکوں۔ یہ کہہ کر وہ روتے ہوئے خیمے سے باہر چلی جاتی ہے اور یہ بات سن کر توتکن کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ دوسری طرف مہمان خانے میں ایک سپاہی اندر آ کے سعادتین کوپیک کو بتاتا ہے کہ تاجر عبداللہ آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ اس کے پاس آپ کو دینے کے لیے ایک بہت ضروری خبر ہے۔ یہ نام سنتے ہی سعادتین کوپیک چونک جاتا ہے اور گھبرا جاتا ہے۔ سعادتین کوپیک سپاہی سے کہتے ہیں اسے ادھر نیچے لے کر آؤ، لیکن اس کو اچھی طرح سے چیک کر لینا، اسے کوئی بھی ہتھیار نما چیز اندر مت لانے دینا۔ اس کے بعد سعادتین کوپیک اپنی تلوار اٹھا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نویان اندر داخل ہو جاتا ہے جو کہ تاجر عبداللہ بن کر آیا تھا۔ سپاہی اسے تلوار لے لیتا ہے۔ اس کے بعد سعادتین کوپیک اپنی تلوار نکال لیتا ہے۔ اس کے بعد نویان اس کے قریب آ کر کہتا ہے سعادتین کوپیک، تمہیں اتنی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے ماضی میں جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا ہے وہ سب کچھ میں بھول چکا ہوں۔ اس پر سعادتین کوپیک کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ اوگیڈے خان نے تمہیں اپنی فوج سے نکال دیا ہے۔ اس پر نویان کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ ارطغرل نے تمہارے وفادار کا سر کاٹ کر تمہاری عزت کو مٹی میں ملا دیا ہے۔ سعادتین کوپیک کہتا ہے کہ تم چاہتے کیا ہو؟ نویان کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں ارطغرل، ایسے ہی جیسے تم چاہتے ہو۔ اس کے بعد سعادتین کوپیک سب سپاہیوں کو باہر بھیج دیتا ہے اور نویان کو بیٹھنے کو کہتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد سعادتین کوپیک کہتا ہے کہ اوگیڈے کی فوج سے نکالنے کے بعد تم لٹیروں کے ساتھ گھوم رہے ہو، کیا تم یہ سب کام اکیلے ہی کر لو گے؟ اس پر نویان کہتا ہے کہ وہ لٹیرے منگول فوج کے سب سے زیادہ بے رحم قاتل ہیں، اس کے علاوہ تم بھی میرے ساتھ ہو، اور سعادتین کوپیک مجھے تمہارے اوپر ان سے بھی زیادہ اعتبار ہے۔ اس پر سعادتین کوپیک ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ نویان بتاؤ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ نویان کہتا ہے کہ میرے سپاہی سونا اور مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، لیکن تم نہیں چاہتے کہ ان زمینوں پر حالات خراب ہوں اور میرے آدمی تم لوگوں پر حملہ کر دیں۔ ہم دونوں صرف اور صرف ارطغرل کو چاہتے ہیں، میں تمہیں ارطغرل کا سر دوں گا۔ اس پر سعادتین کوپیک کہتا ہے کہ کیسے؟ نویان کہتا ہے کہ تمہاری مدد سے۔ اس کے بعد سعادتین کوپیک کھڑا ہوتا ہے اور سونے کے سکوں سے بھری بوری اٹھاتا ہے اور اس کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اپنے سپاہیوں کو بتاؤ کہ سونے کے سکوں کے لیے نہیں بلکہ ارطغرل کے سر کے لیے لڑو۔ میں ہمیشہ ان لوگوں کو مطمئن رکھوں گا جب تک کہ وہ ارطغرل کا سر لانے کے لیے لڑتے رہیں گے۔ اتنے میں اندر ایک سپاہی داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ سعادتین صاحب آپ سے ایک عورت ملنا چاہتی ہے۔ وہ عورت اپنا نام گونجا گل بتا رہی ہے۔ اس پر سعادتین کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اس کو کہو کہ تھوڑا سا انتظار کرے۔ پھر سعادتین نویان کو سائڈ پر بھیج دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تھوڑا سا انتظار کرے۔ اس کے بعد وہ گونجا گل کو اندر بلاتا ہے۔ گونجا گل اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سعادتین کوپیک کہتا ہے تم کیسی ہو بیٹی؟ اس دوران نویان بھی چھپ کر اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ گونجا گل کہتی ہے کہ میں اپنے والد اور اپنی پھپھو کا بدلہ لینا چاہتی ہوں اور آپ کے علاوہ میرا کوئی بھی نہیں ہے، میں مرتے دم تک آپ کی خدمت کروں گی۔ سعادتین اس کو بیٹھنے کو کہتا ہے۔ اس کے بعد دونوں بیٹھ جاتے ہیں اور نویان گونجا گل کو غور سے دیکھ کر مسکراتا ہے۔ دوسری طرف کھانے کے دوران گندوگتو کہتا ہے اب سے سعادتین کوپیک ہمیں پہلے سے بھی زیادہ تنگ کرے گا،
اس لیے اگلا بہار کا موسم آنے تک ہم دونوں قبیلوں کا اتحاد بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن گندوگدو کی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیتا۔ اس کے بعد گندوگدو ارطغرل سے پوچھتا ہے کہ ارطغرل بھائی، کیا آپ کے ذہن میں کوئی اور جگہ ہے جہاں پر ہم ہجرت کر کے جا سکتے ہیں؟ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ میں ان جگہوں پر جانا چاہتا ہوں جہاں پر ہمارے کائی قبیلے کی جڑیں پھیلیں گی، جہاں پر ہمارے بچے اور بچیاں ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبروں پر فاتحہ پڑھ سکیں گے۔ انشاءاللہ ہم اکٹھے مل کر یہ فیصلہ کریں گے، جس پر سب بیٹھے ہوئے لوگ انشاءاللہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد سلجان خاتون حائمہ خاتون سے کہتی ہیں کہ والدہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ حائمہ خاتون اس کو اجازت دے دیتی ہیں۔ اس کے بعد سلجان کہتی ہے، والدہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ سنتے ہی سارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگتے ہیں۔ اگلے دن ارطغرل اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اکیلا قبیلے سے باہر نکل جاتا ہے اور ارد گرد کی جگہوں کا جائزہ لیتا ہے۔ پھر وہ ایک دریا کے کنارے پر جاتا ہے اور دل ہی دل میں اپنے گھوڑے کے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ وہ بیزانتین کی سرحد پر جانے اور انصاف قائم کرنے کے حوالے سے باتیں کرتا ہے۔ دوسری طرف نویان سونے کے سکوں سے بھری بوری اٹھا کر اپنے ڈیرے پر پہنچ جاتا ہے۔ اولوبل گے اس سے کہتا ہے کہ نویان، یہ سب لوگ تمہارے لیے مرنے کو تیار ہیں۔ اس کے بعد نویان وہ بوری سپاہیوں کے سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے، میں یہاں پر انتقام کے لیے آیا ہوں، میں یہاں پر لڑنے اور مرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں یہاں پر تم لوگوں کا وہ اعتماد بحال کرنے کے لیے آیا ہوں جو اوگیدے خان نے تم لوگوں سے چھین لیا ہے۔ اس کے بعد وہ سونا نکال کر پھینکتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سونا تم لوگوں کا ہے، یہ سب آپس میں بانٹ لو، اور اگر کوئی بھی میرے ساتھ جانے میں خوفزدہ ہے تو وہ یہاں سے اپنا حصہ لے کر یہاں سے جا سکتا ہے۔ اوگیدے خان نے مجھے ایک خفیہ ذمہ داری دی ہے کہ میں ارطغرل کو ختم کر دوں، اور یہ ذمہ داری میں پوری کرنا چاہتا ہوں۔ وقت آنے پر میں تم لوگوں کو وہ سونا دوں گا جو کہ سلطان علاء الدین کے محل میں پایا جاتا ہے، اور میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے کہ آپ لوگ عزت والی موت مرو گے، انتقام کے لیے اور چنگیز خان کے لیے۔ اس کے بعد نویان اور سب سپاہی جوش میں نعرے لگانے لگتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل ایک دریا کے کنارے پر بیٹھا تھا۔ اس دوران اس کو ایک خواب یاد آتا ہے جس میں سلیمان شاہ آئے تھے اور انہوں نے بیزانتین کی طرف جانے کا اشارہ دیا تھا۔ اس کے بعد ارطغرل کہتا ہے کہ والد محترم، انشاءاللہ ہم اپنا وطن ضرور بنائیں گے، اور اب اس کا وقت عنقریب آ چکا ہے، اور میں آپ کو ہرگز شرمندہ نہیں کروں گا۔ اور یہاں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ مزید ریگولر اپڈیٹس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری طرف سے ریگولر اپڈیٹس ملتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔